کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، صدق اللہ العظیم۔ میں سورج ہوں، زندگی کی رمق چھوڑے جاؤں گا۔ میں سورج ہوں، زندگی کی رمق چھوڑے جاؤں گا۔ میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑے جاؤں گا۔ میں سورج ہوں، زندگی کی رمق چھوڑے جاؤں گا۔ میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑے جاؤں گا۔ اور تاریخ زندگی یہ سخن دیکھنا کہ میں، تاریخ زندگی یہ سخن دیکھنا کہ میں خون جگر سے لکھ کے ورق چھوڑے جاؤں گا۔ صدر فہم و ادراک اور ایوانان خوددار و بیباک، بات یہ ہے کہ حقیقت کو مجاز بنانا اور سمندر کی وسعتوں کو کوزے میں بند کرنا اور پہاڑوں کی بلندیوں سے ستاروں کو توڑ لانا تو آسان کام ہے، مگر عنایت کردہ موضوع نوجوان تباہی کے دہانے پر، اس عنوان پر اپنے لبوں کو جنبش دینا ایک مشکل امر ہے۔ اسلام کے غیور نوجوان، جب ہم تاریخ کے آئینے میں گزشتہ اقوام کے عروج و زوال کی داستانیں پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نوجوان نسل کسی بھی قوم کے مستقبل کا درخشندہ ستارہ اور سرمایہ ہے، اور قوم کی امیدیں ان سے ہی وابستہ ہوتی ہے۔ نوجوان ہی اپنے قوم کے لیے عظیم اور ناقابل فراموش کارنامے سر انجام دیتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ نوجوان ہی نے دنیا کی ہر تحریک میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ احیاء اسلام کی تحریک ہو یا انقلاب فرانس ہو یا روس یا تحریک آزادی ہندوستان ہو، ہر میدان میں نوجوان نے اپنا لوہا منوایا ہے۔ نوجوان کے وجود میں موجود توانائی ہزاروں ایٹمی ری ایکٹروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہی پہاڑوں کو ہلانے اور دریاؤں کا رخ موڑنے کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں۔ اور اگر بحیثیت مسلمان اگر ہم اپنی اسلامی تاریخ پر نظر ڈالیں تو قرآن و سنت کی بالادستی اور اقتدار اعلیٰ کے حصول کے لیے نوجوان ہی اپنا تن من دھن قربان کرتا ہے۔ کبھی یہ نوجوان 17 سالہ محمد بن قاسم کی صورت میں دیوبند میں اپنی بہن کی فریاد سن کر راجہ طاہر کے خلاف سندھ کے ریگستان میں برسر پیکار ہوتا ہے، تو کبھی طارق بن زیاد اسلامی تحریک کی سربلندی کے لیے کشتیوں اور جلادوں کا حکم صادر کرتا ہے۔ یہی نوجوان کبھی احمد شاہ ابدالی کی شکل میں جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر مرہٹوں کو نیست و نابود کرتا ہے، تو کبھی شہاب الدین غوری ان تابوں کی طاقتوں پر شاہین کی طرح جھپٹتا ہے۔ اور ایک طرف قیس ابن مروان ہے جو افریقہ کے تختے صحراؤں میں کلمہ توحید کا جھنڈا بلند کرتا ہے، تو دوسری طرف قتیبہ ابن مسلم مخالفین اسلام کے محلات اور برجوں کو نعرہ تکبیر سے ہلاتے ہیں اور ان کے قیام میں زلزلہ برپا کرتے ہیں۔ ارے یہی نہیں، ایک طرف ایوبی خاندان کا چشمہ چراغ صلاح الدین اڑتا ہے اور مسجد اقصی میں پرچم اسلامی کو لہراتا ہے، تو دوسری طرف سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ میں اسلامی ثقافت کی تخم ریزی کرتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ سرمرد مسلمان، تاریخ شاہد ہے کہ سرمرد مسلمان کٹتا ہے تو کٹ جائے مگر جھک نہیں سکتا۔ مگر آج یہ یہود و نصارہ اسلامی معاشرے کی اصل طاقت نوجوانوں کو تباہ و برباد کرنے اور ان کو دین اسلام سے دور کرنے کے
لیے پروپیگنڈا اور سازشیں کر رہے ہیں۔ عیسائی کے ایک بڑے گروپ کا کہنا ہے کہ شراب کا جام، مغنیہ، فاحشہ اور امت محمدیہ کو تہو بالا کرنے میں اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں جتنا کہ 1000 توپیں نہیں کر سکتی۔ اس لیے اس قوم کو مادہ اور شہوات سے اس دنیا میں خلق کر دو۔ تو پوپ سلیمان نے قدس میں پادریوں کی ایک مجلس میں کہا کہ تم نے مسلمانوں کے ملک میں ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں جن کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اور واقعی مسلمانوں کی نئی نسل ویسی ہی بن کر رہ گئی جیسا کہ استعمار نے چاہا۔ ان کا مطمع نظر شہوات اور لذات ہی بن کر رہ گیا۔ اگر وہ پڑھتے ہیں تو شہوت کے لیے، مال جمع کرتے ہیں تو عیاشی کے لیے، اور اگر کسی بلند منصب پر پہنچ جائے تو شہوت اور لذت کے لیے ہر چیز قربان کر دیں گے۔ ارے او نوجوانوں سن لو، تمہارے لیے یہودہ نصارہ کانفرنسیں کر رہے ہیں کئی ممالک میں، تمہاری ہی تباہی کے لیے دماغ لڑائے جا رہے ہیں، تمہارے خلاف پروپیگنڈا اور سازشیں کی جا رہی ہیں۔ سن لو، نوجوان ہی قوموں کے علو جو زوال کا سبب بنتا ہے۔ ارے آؤ تو ذرا ہم آج کے ان نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ کل جن نوجوانوں کے ہاتھوں میں پرچم اسلامی لہراتا تھا، آج اس کے ہاتھوں میں کرکٹ کا پلہ ہے، VCR کی کیسٹ ہے، آج وہ اپنا وقت شراب نوشی، انٹرنیٹ کی فحاشی ویب سائٹس اور مغرب کی اندھی تقلید کرنے والی پرہنہ لباس کی دلدادہ لڑکی کے آغوش میں گزار رہا ہے۔ ارے کل جن نوجوانوں کے ہاتھوں میں قرآن پاک کا نسخہ مزین تھا، آج اس کے ہاتھوں میں اشتراکیت، کمیونزم اور دوسرے مذاہب کی کتابیں اور فحشیہ رسائل کھیل رہے ہیں۔ ارے یہی نہیں، کل جن نوجوانوں کی زبان سے نعرہ تکبیر اور کلمہ توحید کے نعرے بلند ہوتے تھے، آج اس کی زبان سے بے غیرتی اور بے حیائی کے نعرے سنائی دیتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس کہ آج کا ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے، اس کی منزل مقصود کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس نسیاں جاتا رہا۔ اے ملت کے متقابل فرزندوں، آج یہ آسمان بلک رہا ہے اور زمین کا ذرہ ذرہ تم سے یہ چیخ چیخ کر سوال کر رہا ہے کہ کب تک تم عیش اور بدمستیوں کے شکار ہوتے رہو گے؟ ارے کب تک حکمت کی چادر اوڑھ کر بزدلی کا مظاہرہ کرتے رہو گے؟ ارے کب تک تم میچوں ڈراموں اور سیریلوں کے پیچھے اپنا وقت ضائع کرتے رہو گے؟ خدا را ان برائیوں سے باز آ جاؤ، امت کے حال پر رحم کرو۔ امت تنگ آ چکی ہے ان ننگے اور ناپاک نوجوانوں سے، امت تنگ آ چکی ہے ان بے حیا انسانوں سے۔ امت کو پھر ضرورت ہے شاہ ولی اللہ کی، امت کو پھر ضرورت ہے مجدد الفسانی کی، امت کو پھر ضرورت ہے قاسم نانوتوی کی، امت کو پھر ضرورت ہے حسین احمد مدنی کی۔ اور اے نوجوانوں سن لو، تم ہی ہو جو اس امت کی اس ضرورت کو پوری کر سکتے ہو۔ ارے تم ہی ہو جو اس امت کو بچا سکتے ہو۔ خدا را اپنے آپ کو جانو، اپنی قدر کو پہچانو، اور آج یہ جو ظلم کے، ناانصافی کے، نفرت پرستی کے بادل چھائے ہوئے ہیں، برس رہے ہیں، انہیں برسنے سے پہلے یہ اعلان کر دو کہ ہم لہروں سے لڑا کرتے ہیں، دریا میں اتر کر ساحل پہ کھڑے رہ کر سازش نہیں کرتے۔ ہم لہروں سے لڑا کرتے ہیں، دریا میں اتر کر ساحل پہ کھڑے رہ کر سازش نہیں کرتے۔ اور ماتھے کے پسینے کی مہک آئے نہ جس میں، ماتھے کے پسینے کی مہک آئے نہ جس میں، وہ خون میرے جسم میں گردش نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔